السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں اپنے احباب کے بہت زیادہ اصرار پر ایک بہت ہی اہم پیغام دینے کے لیے، یوں سمجھیں کسی چیز کے سلسلے میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، یا یوں کہ کسی چیز کی گزارش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع بہت ہی حساس ہے اور اس وقت کا سلگتا ہوا موضوع اور ٹاپک ہے۔ لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ غلو کا شکار ہیں، اور روزانہ میرے پاس بے شمار نوجوانوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ جو موجودہ ترکی نے ڈرامہ بنایا ہے، جس کی بے شمار قسطیں اور ایپیسوڈز شائع ہو چکے ہیں، نشر کیے جا چکے ہیں، اس کا دیکھنا کیسا ہے۔ ارطغرل کے نام سے جو ڈرامہ ارطغرل غازی کے سلسلے میں بنایا گیا اور چلایا جا رہا ہے، اور 100 سے زیادہ زبانوں میں اس کی ڈبنگ بھی کی جا چکی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے جو اللہ سے ہمیں غافل کر دیں۔ اس ڈرامے کا جو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ایک ایڈکشن ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں۔ روز اول سے میں الحمدللہ اس کے مخالف ہوں اور اس سلسلے میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ نہ دیکھیں۔ اب اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، شرعی کن وجوہات کی بنا پر یہ ناجائز ہے، اور لاجیکل بھی کیوں یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے ڈرامے کی شکل میں کسی تاریخی شخصیت کو یا تاریخی واقعے کو پیش کیا جانا۔ اس زمانے میں بہت ممکن ہے کہ اس کے نتائج بڑے اچھے نظر آ رہے ہوں اور لوگ تاریخ سے واقف ہو رہے ہوں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اثمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات زیادہ ہیں اس کے نفع سے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈرامہ ہے ایک تاریخی حقیقت پر مبنی ہے۔ غالباً 13ویں صدی ہجری کے اندر یہ واقعات اور حالات، یہ تاریخ پیش آئی، اور ارطغرل بیگ غازی کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، جو عثمان اول کے والد ہیں، اور جہاں سے پھر سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، ان کی تاریخ کو اس میں فلمایا گیا اور درشایا گیا ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس ڈرامے کے اندر سچ اور جھوٹ کی بہت آمیزش ہے، بہت زیادہ، یعنی سچ بھی بتایا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تاریخ کے ایک مبتدی طالب علم کے لیے جو تاریخ کے اصولوں سے ناواقف ہو، اور تاریخ جاننے والوں کے لیے اور ہسٹری کے پڑھنے والوں کے لیے، اتہاس کے بالکل ودیارتھیوں کے لیے یہ بات بہت شاق گزرے گی کہ کسی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے۔ اب ایک بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دولت عثمانیہ اور تاریخ خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو جاننے کے لیے بہترین چیز وہ کتابوں کا مطالعہ ہے یا علماء کرام کے بیانات ہیں، ہاں ایک مفتی صاحب کی بات مجھے کچھ معقول نظر آئی، وہ یہ کہ مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا الٹرنیٹ اور اس کا متبادل ضرور تلاش کیا جائے۔ بالکل اس پر کام ہونا چاہیے، لیکن میں عرض کرتا چلوں، جس طریقے سے اس کے اندر تاریخ کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جا رہا ہے، یہ نوجوان جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کتابوں سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا وہ اپنی بات کی درستگی کے لیے، کنفرمیشن کے لیے، کراس چیکنگ کے لیے کتابوں سے مراجعات کریں گے؟ اور دوبارہ اگر ان کے دماغ میں ڈرامے کے ذریعے غلط تاریخ بھر دی گئی، کیا یہ اس تاریخ کو کراس چیکنگ کر کے صحیح کریں گے؟ جو نوجوان آج کتابوں کے مطالعے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اس ڈرامے کو دیکھ کر صحیح و غلط کی تمیز نہیں کر پا رہے، اس ڈرامے کے اندر باضابطہ غازی کے ساتھ معاشقے کو دکھایا گیا کہ خاتون ہیں جن کے ساتھ ارطغرل غازی کا معاشقہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ باضابطہ اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، بہت ممکن ہے کہ ترکی اور ترکی حکومت اور وہاں کے حکمران اس سلسلے میں مخلص ہوں، چونکہ ان کے اوپر یورپین اقوام، یورپ کا غلبہ ہے، مغربی افکار کا غلبہ ہے، وہ مغربی افکار کے بہت پابند ہیں۔ ابھی
طیب اردغان کے آنے کے بعد بہت ساری اصلاحات ہوئیں، بہت سارے کارنامے ہوئے، بہت سارے انقلابات آئے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں، اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اتنے جلدی ان کے اوپر جو مغربی افکار کا غلبہ ہے، اور چونکہ ترکی آدھا یورپ میں آتا ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے اندر سے اتنی جلدی نہیں نکلیں گی، تو جو ہیں وہ غنیمت ہے۔ لیکن مجھے معاف کریے گا کہ جو یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے باضابطہ، اور اس کے اندر جو اینیمیشنز استعمال کیے گئے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ڈرامہ کیا کہیے، اس کو ایک جادو کہیے آپ، کہ یہ لوگوں کے دل دماغ کو مسحور کر دیتا ہے اور لوگ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ایک قسط دیکھ لیں، نوجوانوں نے مجھے خود بتایا، تو دوبارہ وہ اس کو پورا دیکھے بغیر نہیں رہتے، اور پورا رمضان ان کا ضائع ہو گیا۔ کئی نوجوانوں کے میرے پاس 2-3 دن پہلے بھی فون آئے، کل بھی فون آیا کہ ہم نے الحمدللہ اس سے توبہ کر لی۔ آپ نے صحیح کہا تھا، پہلے وہ مجھ سے مباحثے کر رہے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ چائنا میں پڑھتے تھے MBBS، ابھی وہ کپوارہ کشمیر کے، ان کا کل مجھ سے بڑی 4 دن پہلے بہت زیادہ بحث ہو گئی، اور انہوں نے بتایا کہ میں تو یہ ایسا ویسا، بہرحال وہ مانے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا، ان کو اندازہ ہوا، تو انہوں نے توبہ کی کہ یقیناً یہ ایک جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تاریخ کم بتائی جا رہی ہے اور ڈرامہ زیادہ چلایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے اندر جب تک جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے تب تک وہ سکسیس نہیں ہوگا۔ جس ڈرامے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو، معاشقے پر رکھی گئی ہو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ترکی حکومت اور ترکی نے جو اس کو سپورٹ کیا، باضابطہ پتہ نہیں ان کو اس کی خبر ہے یا نہیں، اور ڈرامے کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر عشق معاشقہ جو بتایا جا رہا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسے ڈراموں کے اندر جو اسلامی شخصیات ہیں، جن کو آپ اسلامک ہیروز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر آپ مخلص ہوتے تو ڈرامے کو صاف اور شفاف کر دیا جاتا ان تمام گندگیوں، آلودگیوں اور آلائشوں سے، اور ڈرامے کے اندر نہ میوزک ہوتی، آپ نے میوزک کا استعمال کر کے اس کو حرام بنا دیا، آپ نے غیر محرم عورتوں اور مردوں کا اختلاط کیا، آپ نے خوبصورت حسیناؤں کے چہرے دکھا کر نوجوانوں کے جذبات بھڑکائے، آپ نے عشق اور معاشقے کو فروغ دیا، آپ نے چھوٹی داڑھی والے کلچر کو فروغ دیا، آپ نے فیشن کو فروغ دیا، اور نہ جانے کیا کیا ہوا، اور اس کے ذریعے سے میوزک کی اتنی تباہ کاریاں ہیں۔ آپ نے اس ڈرامے کو ٹیلی ویژن پر چلایا، اور ٹیلی ویژن کی قباحت لوگوں کے دلوں سے نکلی، اور نہ جانے کیا کیا نقصانات اس کے ہوئے، اور لوگوں نے ٹیلی ویژن، حضرت ہمارے اکابر ٹیلی ویژن کے کتنے خلاف تھے، باضابطہ ٹیلی ویژن کی قباحتیں لکھی گئی ہیں، اور اس کو اسلامی ڈرامے کے نام پر پیش کیا گیا۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز اس سے نوجوان نہیں کر پائے، غلط تاریخ ان کو معلوم ہوئی، نہ جانے کیا کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اس کے اندر موسیقی ہے، اس کے اندر غیر محرم عورتیں ہیں۔ اچھا، ایک دارالفتہ کا، بڑے ادارے کے دارالفتہ کا فتویٰ میں نے پڑھا، انہوں نے یہ لکھا کہ جناب ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر بچا سکتا ہو تو دیکھ لے، غیر محرم پر نظر نہ اٹھا سکتا ہو تو دیکھ لے۔ ہر 5 سیکنڈ کے بعد غیر محرم آ رہی ہے، اس میں مجھے جو باتیں سننے میں آئی ہیں، اور ہر 2 منٹ پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط دکھایا جا رہا ہے، خوبصورت عورتیں، وہ بھی باضابطہ کہ جو اٹریکٹ کریں۔ میری نظر سے یوٹیوب پر اس کے تھمبنیل وغیرہ گزرے تو مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس نے نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا۔ اب ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ نہ دیکھیں، تاریخ کیسے معلوم ہوگی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اس سے پہلے کے لوگوں کو تاریخ نہیں معلوم تھی؟ کیا نوجوان نسل کو ڈراموں سے اور اسلامی شخصیات سے واقف کرانے کا دنیا میں واحد طریقہ رہ گیا ہے؟ کیا اور ارباب حل و عقد بیٹھ کر کے یہ نہیں سوچ سکتے، اس کے بارے میں غور نہیں کر سکتے کہ مزید کیا 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 جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کو تاریخ بتائی جائے؟ کیا علماء کرام کے بیانات اس سلسلے میں کارگر اور مؤثر نہیں ہوں گے؟ کیا اس سلسلے میں انگلش میں اور اردو میں اور متعدد زبانوں میں لٹریچرز فراہم نہیں کیے جا سکتے؟ کیا اس سلسلے میں سیریز وائز پروگرام اور کوئز نہیں بنائی جا سکتی؟ یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے معاف کریے گا، میں اس سلسلے میں اس ڈرامے کے بنانے والوں کو بالکل مخلص نہیں مانتا، اور بالکل مخلص نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ مخلص ہوتے تو عورتوں اور مردوں کا اختلاط کبھی نہ کرتے، اتنی شریعت تو انہیں بھی معلوم ہوگی۔ اگر وہ یہ صرف اور صرف ایک انڈسٹری قائم کرنے کی کوشش ہے، اور مجھے معاف کریے گا، مجھے کہنے دیجئے، یہ باضابطہ ٹیلی ویژن کے طور پر ٹیلی ویژن اور ڈراموں کے ایک نئی راہ کھولنے کی کوشش ہے۔ باضابطہ یہ ٹیلی ویژن کو عوام کی نگاہ میں ٹیلی ویژن کا گناہ کم کرنے کی کوشش ہے۔ مجھے معاف کریے گا، یہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط، اور یہ عالم عربی میں نے دیکھا، اور حیرانی مجھے تب ہوئی کہ جب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس سے جہاد کے جذبات نوجوانوں کے اندر بیدار ہو رہے ہیں۔ مجھے معاف کریے گا، یہ سوشل میڈیائی قوم، یہ الیکٹرانک میڈیا پر دن بھر بیٹھنے والی قوم، یہ الیکٹرانک میڈیا پر اپنے 24 گھنٹے لگانے والے نوجوان، یہ جہاد ایسا نوجوان کرے گا جس کی نگاہوں میں غیر محرم بس رہی ہو،
ایسا نوجوان اللہ کے راستے میں لڑے گا جس کے دل میں معشوقاؤں کی محبتیں بستی ہوں، کیا تاریخ کا جان لینا صرف مجاہد بن جانے کے لیے کافی ہوگا؟ مجھے معاف کریے گا، کیا تاریخ کا علم ہو جانا اور جذبات کا بھڑک جانا، کیا یہ صرف اور صرف اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کافی ہوگا؟ کیا اس سے پہلے جو ڈرامے نہیں بنے، ان کے اندر دین کے لیے، اللہ کے لڑنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے بلند کرنے کے لیے ان کے دلوں میں جذبات نہیں تھے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ تو بس اتنا عرض کروں گا کہ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے اسلام قبول کیا ہے، تو بھائی جان عرض یہ کہ اسلام بہت سارے طریقوں سے لوگوں نے قبول کیا ہے۔ اگر کسی چیز کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لے رہے ہیں چند لوگ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں پر ٹی وی اور ڈراموں کے، اور اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ڈرامہ ہے۔ کوئی ڈرامہ، پہلی بات تو اسلامی طرز پر اس کو ضرور بنایا گیا ہے، یعنی اب اس میں اسلام کا خیال لیکن نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بتایا تو ضرور جا رہا ہے، یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اسلامی ڈرامہ ہے، لیکن کہیں پر 1% بھی اس میں ضرور کچھ اسلامی ثقافت دکھائی جا رہی ہے، لیکن جو شریعت کے بالکل بنیادی احکامات ہیں، پردہ، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، داڑھی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور عورتوں مردوں کے اختلاط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ان تمام احکامات کو بالکل یوں سمجھا ہلکا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے اور سوسائٹی پر اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات اچھے ہوں گے تو یہ قوم برے اثرات جلدی لینے والی قوم ہے۔ اور یہ نوجوان نسل جس سے آپ یہ توقع کریں کہ ان کو تاریخ معلوم ہو جائے گی، تاریخ کا معلوم کرنا چند لوگوں کا یہ ضروری تو ہو سکتا ہے، ہر انسان اگر تاریخ معلوم کر بھی لے تو آپ اس سے کیا انقلاب کی توقع کرتے ہیں؟ اگر تاریخ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر گناہ پیدا ہو رہا ہے، گناہوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ نوجوان جو ان ٹی وی سیریلز اور ڈراموں کو دیکھنے کا دل دادہ بن چکا ہے، آپ اس سے مجھے معاف کریے گا کوئی توقع مت لگائیے۔ اور ایک بات یہ عرض کرتا چلوں، لوگ کہہ رہے ہیں پھر تو ایسا کریں کہ اسلامی دلہن، اسلامی ساس، اسلامی بہو، اسلامی گھرانہ، ان چیزوں پر بھی ڈرامے بنائے جانے چاہیے، اور اب یعنی ہماری تربیت، ہماری تاریخ سے ہمیں واقف ڈرامے کرائیں گے۔ تو مجھے معاف کریے گا اس سلسلے میں میں نے بہت سارے دارالفتہ کے فتاویٰ دیکھے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں بھی یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں۔ میں جامعہ علوم الاسلام بنوری ٹاؤن کراچی کا بھی میں نے فتویٰ دیکھا، وہ منع کر رہے ہیں۔ جامعۃ الرشید کراچی کا فتویٰ میں نے دیکھا، وہ جن شرائط کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر بدنظری کا اندیشہ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ کون سا ایسا اللہ کا بندہ ہوگا اس زمانے کے اندر جو ان چیزوں کی احتیاط کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھے۔ بہرحال میری گزارش صرف اتنی سی ہے نوجوانوں سے کہ آپ اس ڈرامے کو نہ دیکھیں، آپ اس کا الٹرنیٹ تلاش کریں، اس کا متبادل تلاش کریں، کتابیں پڑھیں، کتابوں سے آپ کو صحیح تاریخ کا علم ہوگا، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کو اس سے صحیح تاریخ کا علم ہوگا۔ اور علماء کرام کی گزارش میں جن کو لوگ سنتے ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ تاریخ پر سیریز چلائیں، اور تاریخ اسلام پر باقاعدہ سیریز چلائیں، اور تاریخ اسلام سے نوجوانوں کو واقف کرانے کے لیے جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے وہ تمام کوششیں اپنائی جائیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ارطغرل کے بارے میں ایک بڑا اچھا بیان آیا ہے، وہ بیان بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں، اور اچھا ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو گیا جہاد کا اور اللہ کے راستے میں جانے کا تو یہ نوجوان پہلے نکلیں گے۔ مجھے ان نوجوانوں سے تو یہ جو ٹھیک ہے، اللہ کرے میری بدگمانی اللہ دور کرے۔ آج جو حالات ہے قوم مسلم کے، دن رات صبح اٹھ کر گناہ کرنے والی قوم، رات کو گناہ کر کے سونے والی قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہم لوگ، مجھے تو یہ توقع نہیں ہے۔ اور یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد جو اس پر لمبے لمبے تبصرے کیے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو غلط باتیں دکھائی جا رہی ہیں، عشق معاشقے کو فروغ انڈین ڈراموں نے دیا، انڈین سنیما نے دیا، بالی ووڈ انڈسٹری نے دیا، ان تمام چیزوں کو، بے پردگی کو فروغ دیا، عشق معاشقے کو فروغ دیا، موسیقی اور میوزک کو فروغ دیا، اتنی قباحتیں، یہ تمام کی تمام قباحتیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اگر عشق معاشقہ وہاں بھی دکھایا جا رہا ہے تو پھر تو انڈین ڈراموں کا کیا قصور ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو اسلامی نام پر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جھوٹ اور سچ کی آمیزش کے ساتھ ڈرامے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری سے مجاہدین پیدا ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو لے چلوں گا بہت پیچھے، مجھے یاد ہے اور میری اس پر الحمدللہ تحقیق ہے، 105 سال پہلے جب بالی ووڈ انڈسٹری کا قیام ہوا، قیام عمل میں آیا 105 سال پہلے غالباً، اور ابھی دادا صاحب پھالکے جو اس کے بانی ہیں اور اس کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے جو فلم بنائی تو بالی ووڈ انڈسٹری کا جو ارتقاء ہوا اور بالی ووڈ انڈسٹری جو آگے بڑھتی چلی گئی، تو اس میں جو اصلاحات اور آگے جب اس میں یوں کہیے آپ کے ترقی ہوتی گئی تو کیا ہوا، پھر اس کے مقاصد کیا تھے، اور مقصد میں پھر آگے بڑھ کر ایک نیا موڑ آیا۔ تو میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہتا، بات اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے 1947 میں جنگ آزادی جو ہوئی، جنگ آزادی میں بالی ووڈ انڈسٹری میں کام کرنے والے وہ اب بھی
بوڑھے بوڑھے 90 سال اور 100 سال کے ایکٹرز موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ہم جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں 70 سال میں یہ لوگ اور بہت سارے ایسے لوگ جو مر گئے، پوری بالی ووڈ انڈسٹری کی تاریخ میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا رہا ہو جو جس کا شمار فریڈم فائٹرز میں سے ہوتا ہو اور رہنمائے آزادی میں سے ہوتا ہو، اور آزادی کے انقلاب کے وقت میں اس نے ساتھ دیا ہو. وہ اپنی فلموں ڈراموں میں مگن تھے، ان کی ایک نئی دنیا، ایک الگ دنیا کے لوگ تھے وہ. ان کو ملک کی آزادی سے، ملک کی غلامی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. معذرت کے ساتھ وہ آج بھی لوگ موجود ہیں. جو زوال اس وقت آیا وہ زوال اس ڈرامے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، توقع کرتے ہیں ان نوجوانوں کے اندر یہ جذبات آئیں گے تو وہ لوگ. اور مجھے ایک حیرانی بہت زیادہ، 2 حیرانیاں بہت زیادہ ہوئیں کہ جو کردار ارطغرل غازی کا تھا، آج جو اس کردار کو اور اس کیریکٹر کو جو ادا کر رہا ہے وہ شخص، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو کیریکٹر اور جو لیڈ رول جن کا ہے ارطغرل غازی کے کیریکٹر میں، ان جناب کی ڈی پی لگائی جا رہی ہے اور ویڈیوز ان کے وائرل کیے جا رہے ہیں گویا کہ وہ خود 800 سال پہلے کے ارطغرل غازی قبر میں سے معاذ اللہ اٹھ کر آ گئے ہوں. تو یہ کیا تماشا ہے؟ یہ ہماری مرد تو مرد خواتین کا یہ عالم ہے کہ ان کی ویڈیوز اور ان کی تصویروں کو شائع کیا جا رہا ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں کون ہے؟ کہنے لگا یہ ارطغرل غازی ہے. میں نے کہا ارے آپ کو ان کی تصویر کہاں سے ملی؟ یہ تو 800 سال پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. تو جناب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انحطاط اور بہت بڑا زوال ہے. ان تاریخی ہستیوں کا مذاق ہے یہ کہ وہ ان کی شکل و صورت اور وہ ایک کیریکٹر کو پیش کیا جا رہا ہے اور کیریکٹر کے بعد یہ کیریکٹر لوگوں کے دل دماغ میں رچ بس گیا ہے. اسی کی تصویریں وائرل کی جا رہی ہیں، اسی کی ویڈیوز وائرل کیے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ عالم عربی میں کویت میں یہ صاحب گئے اور ان کی ٹیم کے کچھ لوگ گئے یہ اس ڈرامے کے، تو یہ ان لوگوں کا ایسا استقبال کیا گیا. وہاں پر موسیقی بھی بج رہی ہے، وہاں عورتیں اور مرد بھی اکٹھا ہیں اور وہاں پر بالکل ہو ہا کا ایک دم شور و غوغا مچا ہوا ہے کہ یہ ایسا معلوم پڑ رہا ہے کہ ایسی عزت دی جا رہی ہے جیسے کسی فلمی ستارے کو دی جاتی ہے. گویا کہ کئی اسلامی فتوحات ہو گئی ہوں اور اسرائیل کو ہم نے فتح کر لیا اور بیت المقدس کو ہم نے فتح کر لیا ہو. یہ باقاعدہ تاثر تصور دیا جا رہا ہے اور لڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، لڑکے ٹوٹ رہے ہیں اور موسیقی بج رہا ہے. وہ جناب وہ بالکل کوٹ اور پینٹ میں ملبوس یہودیوں کے لباس میں اور ہاتھ دکھا رہے ہیں یوں جیسے کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر ہو. تو یہ اتنی تباہیوں کے بعد بھی اگر کوئی یہ نہ سمجھے یہ ایک باب ہے، ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے ڈرامہ کلچر کا، یہ ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، انڈسٹری کھولی جا رہی ہے باقاعدہ اور یہ گمراہ کیا جا رہا ہے. میری گزارش ہے اس ڈرامے کو نہ دیکھیں، تاریخ کو مطالعہ کریں، تاریخ کو پڑھیں، علماء کرام کے بیانات سنیں. علماء کرام کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سختی، اس سلسلے میں بالکل وہ رویہ، نرمی والا رویہ نہ اپنائیں، ورنہ پھر یہ نوجوان نسل جسے آپ ڈرامے کی اجازت دے دیں گے کل کو آپ سے یہ کہے گی کہ فلموں سے بھی تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور وہ تو ایک مورل مووی تھی جس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، فلانی مووی ایسی تھی. پھر اس میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ تو ہر فلم، ظاہر ہے کہ ہر فلم کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتی ہے اور پرانی فلمیں تو لوگ اسی لیے دیکھتے تھے، فیملی موویز ہوا کرتی تھیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر لوگ انجوائے کرتے تھے، دیکھتے تھے، سبق ملتا تھا اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا. لیکن یہ اس سے ایک راستہ کھل جائے گا ٹیلی ویژن کے تخفیف کا، ٹیلی ویژن کے ہلکا ہونے کا اور ایک باضابطہ یہ ایک انڈسٹری کا انعقاد ہے جس کے ذریعے سے اسلام کے نام پر ٹی وی سیریلز بنائے جائیں اور چلائے جائیں. رہا یہ کہ انقلاب صبح کی امید ہمیں ان نوجوانوں سے ہے جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا. ڈرامے بازیوں سے اور ڈرامے والے لوگوں سے نہ اس کے کیریکٹر سے مجھے کوئی امید ہے، نہ ایسے نوجوانوں سے امید ہے. اقبال نہیں ہے نہ امید اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اقبال نے جو دعوتیں دی ہیں اور جو فکر و عمل کی دعوت دی ہے اقبال نے، ان پر غور کرنا چاہیے. اقبال کے اشعار میں ضرور وہ بات ہے کہ وہ انقلابی بن کر ثابت ہو سکتے ہیں. اقبال کے اشعار کو پڑھا جانا چاہیے اور ان لٹریچرز کو جو جنگ آزادیوں میں، آزادی کی جنگوں کے موقع پر لکھے گئے اور ہمارے اکابر کی طرف سے ان کی جو قربانیاں تھیں ان کو پڑھیں. صرف اور صرف تاریخ کی مستند چیزوں کو پڑھیں. ان چیزوں کے چکروں میں اپنے اعمال ضائع نہ کریں. لوگ گھنٹوں ضائع کر دے رہے ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کی، امت مسلمہ کی ان تمام چیزوں سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.